ایک پرانے زمانے کی بات ہے۔ دیہا بہادر شاہ نامی گاؤں میں ایک غریب مگر محنتی آدمی رہتا تھا جس کا نام سلیمان تھا۔ نہ زمین نہ مقررہ روزگار، بس ایک کچا سا گھر اور چند پرانے کپڑے تھے اس کے پاس۔ اس کا سب سے وفادار ساتھی ایک کتا تھا جس کا نام شیرو تھا، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ سلیمان ہر صبح جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور پھر انہیں بازار میں بیچ کر روٹی اور تھوڑے سے چنے لے آتا۔ اس کی بیوی ہنا تیز مزاج، زبان کی کڑوی اور کم صبر والی تھی۔ وہ اسے ہر وقت طعنے دیتی، میرے نصیب ہی پھوٹ گئے جو تم جیسے غریب اور نکمے سے شادی کی۔ ایک دن سلیمان تھکا ہارا گھر لوٹا تو ہنا دروازے پر کھڑی تھی۔ آنکھوں میں غصہ لیے وہ چلا کر بولی، نکل جاؤ میرے گھر سے منحوس آدمی، تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا۔ سلیمان سن ہو گیا، آہستہ سے بولا، ہنا میں جاؤں بھی تو کہاں، یہی تو میرا واحد ٹھکانہ ہے۔ ہنا نے غصے سے بولا، جاؤ اپنے کتے کے ساتھ رہو، وہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ سلیمان نے ایک پرانا کپڑا، تھوڑا سا راشن اور اپنا ٹوٹا ہوا دل سمیٹا، شیرو کو آواز دی اور گاؤں سے نکل پڑا۔ گاؤں کے آخری سرے پر ایک پرانا برگد کا درخت تھا، وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ اگر لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے تو اپنی رحمت کا در بند مت کرنا۔ وہ اور شیرو ویران راستے پر چلتے رہے یہاں تک کہ انہیں ایک ٹوٹا پھوٹا کچا مکان دکھائی دیا۔ وہاں پہنچ کر سلیمان نے لکڑیاں جلا کر آگ روشن کی۔ شیرو اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سلیمان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، شیرو تو ہی میرا سب سے سچا ساتھی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سلیمان نے کمرے کی صفائی شروع کی۔ اچانک اس کا ہاتھ ایک سخت چیز سے ٹکرایا۔ شیرو نے ابھی اپنے پنجوں سے زمین کھودنی شروع کی۔ مٹی ہٹاتے ہٹاتے ایک پرانا لکڑی کا صندوق نکلا جس پر زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ سلیمان نے پتھر مار کر تالا توڑا تو اندر سے چمکتی ہوئی دولت نکلی، سونے کے سکے، چاندی کے زیور اور موتیوں والے ہار۔ سلیمان نے کہا، میرے رب کے راز میرے رب ہی بہتر جانتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سلیمان نے صندوق دوبارہ مٹی میں دفن کر دیا، صرف چند سکے نکالے اور دیہا بہادر شاہ کے بازار کی طرف چل پڑا۔ اس نے چہرہ ڈھانپ لیا، ایک نیا مٹی کا گڑھا خریدا، کچھ روزمرہ کی چیزیں اور ایک سستا سا اونٹ خریدا۔ وہیں فقیرانہ لباس اور سادگی برقرار رکھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر ہر رات وہ تھوڑا تھوڑا سونا نکالتا اور آہستہ آہستہ تجارت شروع کر دی۔ یوں سلیمان کی نئی زندگی کا آغاز ہوا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس نے سادہ طریقے سے کاروبار بڑھایا اور چند ہی دنوں میں گاؤں کے بازار کے کنارے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی۔ وہاں وہ کھجور، تیل اور دالیں بیچتا۔ لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے، صرف مال کے لیے نہیں بلکہ اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ نہ تول میں کمی نہ بات میں جھوٹ۔ لوگ کہنے لگے، یہی تو اصل ایماندار تاجر ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سلیمان کا نام پورے بہادر شاہ میں عزت کی مثال بن گیا۔ وہ اب بھی اسی پرانے کچے کمرے میں رہتا تھا مگر دل اتنا کشادہ تھا کہ فقیروں کو کھانا کھلاتا، پیاسوں کو پانی پلاتا اور دل ہی دل میں کہتا، میرے رب کی دی ہوئی نعمتیں دنیا کی نظر سے چھپی رہیں تو بہتر ہیں۔ رات کو وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر شیرو کا سر سلاتا اور مسکرا کر کہتا، کسی کو کیا خبر کہ گاؤں کا سب سے خوشحال آدمی ایک چھوٹی سی کوٹری میں رہتا ہے اور اپنے کتے کے ساتھ روٹی بانٹتا ہے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ کبھی نہیں بھولے گا کہ وہ کہاں سے اٹھا تھا اور یہ کہ سونا چاندی اس کے دل پر کبھی حکومت نہیں کریں گے۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرتے گئے۔ سلیمان کی ایمانداری، شکر گزاری اور عاجزی کے ساتھ اس کی قسمت بھی بلند ہوتی گئی۔ شیرو اس کا سایہ بن گیا، بازار ہو یا سفر، ہر جگہ اس کے ساتھ۔ لوگوں نے اس کی زندگی میں روشنی دیکھی، کچھ متاثر ہوئے، کچھ حسد میں جلنے لگے۔ انہی نگاہوں میں ایک آنکھیں خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی تھی، ہنا کی آنکھیں۔ ہنا جس نے اسے دھتکارا تھا اب ایک سخت دل اور بد زبان شوہر کے ساتھ بیاہی جا چکی تھی۔ وہ شوہر مار پیٹ کرنے والا، ظالم مزاج اور تنگ دل انسان تھا۔ ہنا کی زندگی تنگی، ذلت اور گالیوں میں گزرنے لگی، یہاں تک کہ وہ طلاق یافتہ ہو کر میکے لوٹ آئی۔ اب وہ اکثر بازار آتی، بغیر کچھ خریدے دور سے سلیمان کو دیکھتی، کبھی کسی عورت سے آہستہ پوچھتی، یہ وہی سلیمان ہے جو لکڑیاں بیچا کرتا تھا؟ جواب ملتا، ہاں وہی، بس اب لوگ اسے ایماندار تاجر کہتے ہیں۔ ایک رات سلیمان نماز پڑھ کر کمرے کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہنا کھڑی تھی، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں آنسو اور وقت کی مار صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، السلام علیکم۔ وہ لمحہ جو کئی برسوں پر باری تھا دروازے پر کھڑا تھا۔ سلیمان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ خوشی، بس پرانی یادوں کی ہلکی سی گونج۔ اس نے پوچھا، اس وقت اس حال میں کیوں آئی ہو؟ ہنا کی آواز لرز رہی تھی، معافی مانگنے آئی ہوں، مانتی ہوں کہ بہت بڑی غلطی کی، اب تمہاری قدر سمجھ آئی ہے لیکن شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ سلیمان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر آہستہ سے بولا، وقت اپنا کام کرتا ہے اور دل میں معاف کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن زخم بڑھ بھی جائیں تو نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ شیرو ایک طرف بیٹھا ہنا کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی وفادار فطرت اسے خبردار کر رہی ہو۔
اگلی صبح سلیمان نیند سے اٹھا تو باہر جھاڑو دینے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا ہنا صحن صاف کر رہی ہے، پرانی چٹائیاں جھاڑ رہی ہے، ٹوٹے برتن جمع کر رہی ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا، میں نے تو تم سے کچھ نہیں کہا، پھر یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ ہنا نے نظریں اوپر کی اور آہستہ سے بولی، اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تب تمہاری قدر نہ پہچانی، آج جان لیا کہ تمہاری اصل قیمت کیا تھی۔